دوستان عزیز، آج کا ہمارا موضوع ہے غفلت کی تباہ کاریاں۔ غفلت جو ہے یہ شرمندگی میں اضافہ کرتی ہے، نعمتوں کو زائل کرتی ہے، خدمت خلق میں جو ہے یہ رکاوٹ ڈالتی ہے، حسد زیادہ کرتی ہے اور ملامت میں اضافہ کرتی ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی نے اپنے استاد کو خواب کے اندر دیکھا اور اس سے پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ تو استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا آپ کے وصال کے بعد، اور آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹا دعویٰ کرنے والے، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا کہ محبت میری کا دعویٰ تو نے کر لیا کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں، اور پھر وہ تو مجھ سے ہی غافل رہا، انت فی غفلہ، تو غفلت میں ہے اور تیرا دل غافل ہے، عمر تیری ختم ہوگی، گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہے۔ کہا رب نے مجھے کھڑا کر لیا اور کہا کہ تو نے جھوٹا دعویٰ کیا محبت کا اور پھر مجھ سے غافل ہو گیا۔ ایک نیک بندے نے اپنے باپ کو خواب کے اندر دیکھا اور سوال کیا، ابا جان آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا؟ تو باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری، زندگی ساری غفلت میں گزری اور غفلت ہی میں ہم مر گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک دن ملک الموت تشریف لایا، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، اور آئے نا جب تو آپ کی دوستی ہو گئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، تم ملنے کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں تو صرف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات تجھ سے کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، وہ کون سی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کر کہ جب میری موت کا وقت قریب آئے گا اور تو میری روح قبض کرنے کے لیے جب آئے گا تو اس سے پہلے کوئی قاصد بھیجے گا تاکہ میں اپنی تیاری کر لوں۔ تو ملک الموت نے کہا، جی ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، میں جب بھی آؤں گا پہلے قاصد بھیج کر آؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ جی میری آمد سے قبل آپ کے پاس 2 یا 3 قاصد آئیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی موت کا وقت اب قریب ہے، تیاری کر لو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منظور کر لیا اور ملک الموت ایک دن آیا روح قبض کرنے کے لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو قبل قاصد بھیجوں گا، آنے سے پہلے میں قاصد بھیجوں گا، اور آج بغیر قاصد بھیجے آ گیا۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا تھا، میں نے قاصد بھیجے تھے لیکن شاید آپ نے غور نہ فرمایا ہو۔ تو آپ نے فرمایا نہیں آئے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کے پاس پہلا قاصد یہ بھیجا تھا کہ آپ کے یہ جو سیاہ بال ہیں یہ سفید ہوئے تھے، تو یہ بھی میرا ایک قاصد تھا کہ بھائی اب سیاہ سے سفید ہیں، یعنی اب آخرت کی تیاری کر لیں۔ پھر میرا دوسرا قاصد آیا تیرے پاس، یہ جو تمہارا توانا جسم ہے یہ توانائی اس کی ختم ہوگی، چستی ختم ہوگی، لڑک پن ختم ہوا، بڑھاپے کی طرف چلا گیا، یہ بھی میرا ایک قاصد ہے کہ میاں اب جوانی ختم ہے، بڑھاپا ہے، بڑھاپے کے بعد موت ہے۔
یہ بھی دوسرا میرا قاصد آپ کے پاس حاضر ہوا، لیکن آپ نے شاید غور نہیں فرمایا۔ اور تیسرا میرا قاصد یہ آیا تھا کہ آپ کا بدن جو ہے وہ جھک گیا تھا، یعنی پہلو آپ بے سہارا چلتے تھے، جب آپ پر جوانی تھی تو آپ بے سہارا چلتے تھے، اور آج جوانی جب ڈھل چکی ہے، بڑھاپا آ گیا، تو آج آپ ایک سوٹی کے سہارے چل رہے ہیں۔ اے یعقوب، یہ میرے 3 قاصد تیرے پاس آئے تھے، لیکن شاید تو نے غور نہ کیا۔ اور اس نے عرض کیا، یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد جاتے ہیں، یعنی میں یہی 3 قاصد ہر انسان کے پاس بھیجتا ہوں کہ میاں جوانی سے بڑھاپے کی طرف تو چل گیا، یہ بھی میرا قاصد ہے، اور یہ تیرے سیاہ بال جو ہیں یہ سفید ہو چکے، یہ بھی قاصد ہے، یہ جو تمہارا توانا جسم ہے، اس کے زور پر تم پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں رکھتے ہو، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تم سہارے کی تمہیں ضرورت ہے، سہارے کے ساتھ چلتے ہو، تو میں یہ 3 قاصد بھیجتا ہوں ہر انسان کے پاس۔ زمانہ اور دن گزر گئے، کسی شاعر نے کہا کہ زمانہ اور دن گزر گئے اور گناہ موجود ہیں، موت کا قاصد آ گیا، دل خدا سے غافل ہی رہا۔ اس نے کہا کہ گناہ موجود ہیں، دن گزر رہے ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، یعنی زمانہ گزر رہا ہے، دن گزر رہے ہیں، لیکن ہمارے گناہ وہی ہیں۔ موت کا قاصد آ گیا، یعنی موت کا ٹائم ہمارا قریب آ گیا، لیکن ہمارا دل یاد خدا سے غافل رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں صرف دھوکہ ہیں، یہ جو دنیاوی نعمتیں ہیں یہ ایک دھوکہ ہے اور حسرت ہے اس میں۔ دنیا کے اندر انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے، میں یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا، یعنی یہ دل کے اندر حسرت ہی ہوتی ہے، وہ حسرت رہ جاتی ہے۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک بستی ہو نا، ایک بستی ہو، تو اس کے دل کے اندر خواہش یہ ہوگی کہ یار دوسری بستی بھی میرے زیر تسلط ہو، میری نگرانی میں آ جائے، میں اس کا حاکم بن جاؤں۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا جو منہ ہے مٹی کے سوا کوئی چیز بھی بھر نہیں سکتی۔ تو فرمایا یہ دنیاوی نعمتیں جو ہیں یہ صرف دھوکہ اور حسرت ہیں، اور دنیا میں تیرا عیش و عشرت، آرام اور محلات تعمیر کرنا، گاڑی پہ گھومنا، یہ ایک جھوٹ ہے، دھوکہ ہے تیری زندگی کے ساتھ۔ تجھے پیسے نے خدا کی یاد سے غافل کر دیا، تجھے مال نے اللہ سے غافل کر دیا، تجھے بینک بیلنس نے، کوٹھی بنگلے نے خدا سے غافل کر دیا۔ فرمایا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کے حضور جھکا دیتا ہے، خدا سے وہ غافل نہیں ہوتا، وہی دنیا میں کامیاب ہوگا اور وہی بندہ آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا کرے، آمین، وما توفیقی الا باللہ۔